اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے. تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال خالق قبول المنظور. چودھری افضل صاحب، چودھری ممتاز صاحب، چودھری مشتاق علی صاحب، انہاں دی صحت واسطے دعا ہے، انہاں دے رزق خیر وچ اضافے واسطے دعا ہے. خالق کائنات اس پورے گھر میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اور اہم دعا ہے کہ خالق کائنات کسی مومن میں کسی کا محتاج نہ فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی دوسری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی. ارشاد رب العزت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں جڑی شک تو پاک کتاب ہے وہ صرف قرآن ہے. باقی تمام کتاباں دی تصدیق واسطے قرآن ضروری ہے. قرآن باقی دیاں کتاباں دی تصدیق کرتی اور اہل بیت دی گفتگو بھی یہی تصدیق کرتی. اہل بیت اطہار چوں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کسی گل کی تصدیق کرنا چاہو کہ ایسا کیتی ہے یا نہیں تو دا آسان طریقہ ہے کہ انہوں قرآن نال جوڑ کے دیکھ لو. اگر گل قرآن دے مطابق ہے تو پھر وہ ساڈی ہوے گی. اگر قرآن دی آیات دی مخالفت کر دی ہوئے تو اسی وہ گل منہ چوں ہی نہیں کٹ دے جڑی قرآن دی مخالف ہو. چونکہ نبی پاک قرآن اور اہل بیت میں چھڑ کے گئے. اہل بیت اطہار دا تعارف قرآن کراندا ہے اور قرآن دا تعارف اہل بیت کراندا ہے. تواڈے کول کوئی گل بھی پہنچ دی ہے اگر کوئی بندہ گل کردا ہے تو اس لائی دی لوڑ نہیں. وہ دے واسطے قرآن پڑھ لو، قرآن دے مطابق ہے تو ٹھیک، قرآن دے مطابق ہے تو ٹھیک. جڑا بندہ بھی گل کردا ہے دسے قرآن دے مطابق ہے تو ٹھیک. اساں اللہ وہ مننے ہیں جڑا قرآن دے مطابق، اساں پیغمبر وہ مننے ہیں جڑا قرآن دے مطابق، اساں امام بھی وہ مننے ہیں جڑا قرآن دے مطابق. ایک قرآن تے میرے ہاتھ نے، اساں سچے بھی وہی مننے نے جڑے قرآن دے مطابق. اساں جڑا عقیدہ لیا ہے وہ قرآن دے مطابق. اس ویلے امام زمانہ علیہ السلام غائب نے تے قرآن ہی موجود ہے. اس ویلے قرآن تو علاوہ تے سارے کول کوئی شے نہیں. ہن اساں قرآن وچ ویکھنا ہے کسی دے عقیدے نوں، قرآن وچ ویکھنا ہے اپنے عقیدے. میرے محترم سامعین، ساڈا ایک عقیدہ ہے جڑا پوری دنیا تو بندیاں نوں الگ نظر آਉਂدا ہے. ویسے الگ ہی نظر کی ہونا ہے ہی الگ. یہ پھر جڑے بڑے آسان ہوندی ہے تو دے وچ عقیدہ بیان کیتا جاتا. سب تو پہلے کہا جاتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں. یہ ایک بندہ آکھے تو اشہد آندا ہے. اگر زیادہ بندے رل کے آکھن نا اسی سارے گواہی دئیے تو عربی چ نشہد آندے. نشہد، نشہد مانا ہم سب گواہی دیتے ہیں. یہ بندہ آسان دینا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پورے مسلمانوں کو یقین ہے کہ یہ نبی پاک نے حضرت بلال نے آکھیا سی کہ انجا، انہوں نے فرمایا ایک عقیدہ جدا اعلان ہوندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. گواہ ہوندا جڑا حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہوئے. یہ جڑا بندہ گواہی دیندا ہے نہ اس اللہ نو ویکھیا ہے، نہ اس اللہ دی گل سنی ہے، نہ وہ خواب وچ اللہ آیا ہے. تے پھر وہ زیادہ زیادہ بندہ اگر 60 سال دا بھی ہوئے تو 15 سال تو بعد ہوش نو آئی ہو چنگی طرح تے وہ آندا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر تو انہاں سالاں دی گواہی پہ دینا نا، پہلا دا ذمہ دار تو نہیں نا. گواہی جیسے غلطی دیتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. یہ جڑی گواہی ہے نا جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مسجد وچ کھلو کے بندہ سچی گواہی دیندا، جھوٹی گواہی تو نہیں نہ دیندا، سچی گواہی دیندا. اور اس گواہی دی بھی تصدیق صرف قرآن چ ہوندی ہے. یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن یہی دسدا ہے وہ وحدہ بھی ہے اور لا شریک لہ. دوسرا شکریہ، دوسرا عقیدہ وہ بھی اعلان ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وہ بھی قرآن تصدیق کرتا، قرآن تصدیق کرتا محمد رسول اللہ قرآن چ موجود ہے. یہ مطلب ہے کہ سارے جن عقیدے نے قرآن دے مطابق وہ جڑا نا تیسری گواہی وہ دے تو بندے پریشان نے تھوڑے تھوڑے. یہ نہیں پتہ لگا بھی ایک دم کیویں ہو گئے. ویسے جی پرانی گل ہو گئے اے جڑا پل ہے گجرات دا، یہ کوئی 1.5 مہینہ ہویا بنے نو. تمہیں پوچھ لینی گل ہے
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦੇ ਡੱਕਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲ? ਵਾਹ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਖੇ ਉਹ ਆ ਪੁਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਘੜੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉਹ ਘੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਪੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹ ਆ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਦਾ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਅਮੀरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह जो बड़ी देर तो जारी है, जिन्हें आज मीटिंग की थी इन्हों की अख अज खोली है। आज तो नहीं ना सुबह की हो गया बंदा टेंशन जेड़े वेले भी कोई लै जाए, जदों मर्जी को टेंशन लै जाए। टेंशन बंदे लै गए ने। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। एक किन्ने उहदे दा जिक्र असा कीता है विच। वैसे कई ज़ाना च ना पुराने जमाने च कुछ अरसा पहले तकरीबन या अज भी किते किते कातिल अल मुशरिकीन भी आउंदा, कदे कदे आउंदा। चलो जिहड़ा ए ना इस वेले अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। ये पांच ओहदे ते कम से कम असा ऐलान किया है, अल्लाह की तौहीद की गवाही तो बाद ते मुस्तफा की रिसालत की गवाही तो बाद। जे कोई बंदा मेहरबान समझदा है तो इन्हें शरारत की है, बाकी जो अजान च लोग नहीं आते इन्हें को शरारत की। कुरान साढ़े सामने, इनू तू शरारत ना समझन तो ना किसी की जिद समझ। जे ते असी ये पांच अकीदे कुरान चो साबित कर जाइए फिर ठीक है ना जी। मेरा ख्याल लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, लड़ाई वाली गल ही कोई नहीं, झगड़े वाली गल कोई नहीं। देखो जी साडा काम है दलाइल देना, साडा काम है दलाइल देना। जिन्ना मेरा काम है मैं उन्ना ही करना है, मैं वध काम नूं कदी हथ नहीं पाया। साडा काम है दलाइल देना। जिथे गल करनी पई उतनियां मीटिंगां उत्थे उलमा ने करनी, जाकिर ने जाकरी करनी, खतीब ने खिताबत करनी, मुकर्रर ने तकरीर करनी। ठीक है जी। इतने परे बह जा पे मजलिस होनी है कि नहीं, उथे बंदा जाकिरां नूं सद लै। आए उथे जटां बहना अल्लाह दिया बंदिया, उथे जिमीदारां बहना इत्थों दिया, उन्हें बह के आखना भी अज कर लेने अज कर लेने अज कर लेने अज कर। इहदा मतलब है जिथे किसी नूं बहना होवे बंदे हिसाब नाल ही बनदे। इत्थे किनूं बहना चाहिए, इत्थे किनूं बहना चाहिए, इत्थे किनूं बहना चाहिए। मेरा ख्याल है जो साडा काम ही खिताबत ते ज़ाकरी है, सानूं फिका नूं फौरन दी लोड़ जोड़ी पैगी। मेरा ख्याल है कि अपना काम करना चाहिए। मेरा काम है दलाल देना। मैं लड़ाई तो नहीं नो, मैंने लड़ना है, मैं तो दलाल देना। अच्छा तुहाडा की ख्याल है शाम नूं जेडे वकील हुंदे ने सवेरे तारीख होवे ते रात नूं छुरी लांदे हुंदे ने? ते बंदा पूछे सवेरे की छुरी पे लांदे? वो आके सवेरे तारीख है। वो अल्लाह दे बंदे वो रात नूं किताबां पढ़दे ने, रात नूं दलाइल वास्ते किताबां पढ़दे ने और किताबां इंतखाब करदे ने। बहुत शुक्रिया किबला, इंतखाब करदे ने कि यह भी किताब विच जिवें मैं ए निशानियां रखियां ना जी, ये वकीलों दी किताबां च निशानियां लगियां होंदियां। वो यार उन्हें निशानियां रखियां होंदियां ने, ला दियां किताबां ने, उहदे विच फिर वो वारी वारी पेश करदे ने कि सर मैं दलील देना कि जिहड़ा यह फैसला हो रहा है इहदे मुतलक मैं अर्ज कर लगा इस किस्म का केस एक बारी पहला भी आया सी, उत्थे फलां जज ने यह फैसला किया।
اس قسم دا کیس ادو ہویا سی فلانے سانے اتھے پھر اے فیصلہ ہویا سی. یہ مطلب پرانے فیصلے بھی سامنے رکھ کے دلائل دیتے جاندے. پرانے فیصلے تے نشانیاں لائیاں ہوندیاں. اوتھے اے فیصلہ ہویا سی تے اے وے, اوتھے فیصلہ ہویا سی تے اے وے, اوتھے جج نے فیصلہ کیتا سی اے وے. تیرا کی خیال ہے میں ہاتھی پہن آیا, میں نشانیاں لا کے آئے ہیں. مولا تانوں جزائے خیر دے. میں کو لڑنا ہے, میں تو نشانیاں لائیاں نے. جتھے امامت ہے اتھے بھی نشانی لائی ہے, جتھے ولایت ہے اتھے بھی نشانی لائی ہے, جتھے خلافت ہے اتھے بھی نشانی لائی ہے. چلو اسی نشانی, جتھے امیر المومنین اتھے بھی نشانی لائی. نشانیاں چو پڑھ لیں جڑیاں میں ثابت کر سکیا انہاں چو میں کرنا. دلائل دینے نے اگے تواڈے ذہن دے جج نے فیصلہ کرنا. سب تو پہلے اشہدو انا امیر المومنین, امیر المومنین. اساں حضرت علی دے متعلق علیہ السلام دے متعلق مسجد چ کھلو کے بھی آکھیا ہے او مومناں دا امیر ہے. کربلا بھی آکھیا او مومناں دا امیر ہے. نجف چ بھی آکھیا او مومناں دا امیر ہے. تے انشاءاللہ جدوں موقع ملیا کعبے چ بھی آکھاں گے کہ حضرت علی امیر المومنین. ہن کوئی بندہ اعتراض کرے بھی تساں اچھا امیر المومنین نہ آکھیا, غصہ کردا ہے. امیر المومنین نہیں آکھیا نا, مومناں دا امیر. اللہ دے بندہ تیری اپنی مرضی آوے تے یزید نو ہی امیر المومنین آکھے. کیا بات ہے مولا بھائی, تانوں جزائے خیر دے. تیری اپنی کسے ویلے مرضی آوے تے پھر ایڈی غصے نال تو غصے چ ہو جانا ہے کہ سانو ستان واسطے تو یزید جیسے نو امیر المومنین آکھے نا. اساں تے اونوں امیر المومنین آکھیا جدے متعلق امام حسن علیہ السلام نو کسے آکھیا یا امیر المومنین, فرمایا وہ میں نہیں میرا بابا. ہائے ہائے تساں غور ہی نہیں فرمایا. میرے مولا فرماتے ہیں وہ میرے بابا کو کہا کر کہ وہ امیر المومنین ہے. کسی بندے نے مولا کو تشریح پوچھی, وہ سکیا مولا آپ سب مومنوں کے امیر ہیں, آپ عام لوگ تو نہیں ہیں نا, آپ سب سارا خاندان ہی امیر المومنین ہے. ہائے ہائے میرے مولا دا جواب سنو گے حد ہوگی. میرے مولا فرماتے ہیں ہم صرف اس لیے اپنے بابا کے ساتھ امیر المومنین کہلواتے ہیں کہیں یہ لفظ اپنی اہمیت نہ کھو دے. سبحان اللہ. میں بھی اپنے بابا نو امیر المومنین ہوں, شکریہ. میرا اپنے بابا جان میرا حسن میر بھی اپنے بابا نو امیر المومنین ہوں. اچھا پہلا تے امیر دا مطلب کی یہ جڑے تبلیغی جماعت والے ہوندے نے انہاں چ بھی ایک امیر ہوندا ہے. امیر ہوندا ہے تانوں نہیں پتہ, مینوں پتہ. میں سکول ٹیچر سا تے اوتھے آ گیا 2-3 بندے, جی مہربانی اوتھے آ گیا. یہ جڑیاں گاواں ہوندیاں نے بابے دیاں انہاں چ بھی ایک امیر وچوں ٹگا ایک امیر ہوندا. وہ جڑا لوکاں دے پونے بھی کھا چھڑدے روٹیاں سنے, بیبیاں صرف کھلو کے ہاتھ پیاں. میں انج بیبیاں ویکھیاں نے, وہ جڑا ٹگا بڑا سارا ہوندا نا جی, وہ گاواں ہوندیاں نالوں کسے بابا جی دی نے پتہ نہیں کوئی بزرگ نہیں کتے, وہ اندر وڑ جاندے نے سیدھے. تے میں یقین کرو اپنے پنڈ ایک بی بی ویکھی, وہ ٹگے نو آکھے حاجی جی اس اندر نہیں جے کوئی شے. یقین کرو وہ آکھے حاجی جی ایتھے نہیں روٹیاں, ایتھے نہیں. مطلب کوئی بزرگاں دی وجہ تو یہ مطلب ہے اللہ دیا بندیا جے ٹگیاں والے پیراں دی وجہ تو وچھا تعظیم دے قابل ہو جاندا ہے, اے گھوڑے دے مطلب ہی کدی غور کر. ایویں نسبت ہی ہے نا, قبلہ نسبت ہی ہو. بہت شکریہ. یہ جڑا اچھا میں لمبی نہ گل ہو جائے اوتھے لیاونے ہیں موضوع وچ رہنے. امیر المومنین میں نا بالکل سادہ ہے, مومناں دا امیر, مومناں دا امیر, مومناں دا امیر. ہوں جہاں تبلیغی جماعت امیر نا وہ تشریف لائے میرے کو سکول چ بیٹھا سا, میں تو آ گیا 3-4 بندے کرسیاں لیاندیاں تو بہ گئے. کہنے لگے جی تسی اتنے ٹیچر ہو, میں کہ میں ٹیچر. ہیڈ ماسٹر اتنے کون ہے, میں آپ. چپڑاسی کون ہے, وہی میں آپ. میں کہ اللہ دے بندہ سویرے کھولدا بھی میں آپ ہی ہوں, شام کو بند بھی آپ ہی کرنا, میں ہی ہویا نا چپڑاسی. تسی گل کرو. انہیں آخیا کدی کو اللہ دا کام بھی کیتا جی. میں کہا جی میں اجے تک نہیں کوئی اللہ نے بندہ کر لیا بھی میرا کام کر دے, تسی تشریف لے آئے دسو. کہنے لگے دنیا اتنے رہ جانی ہے, سکول اتنے رہ جانے نے, بستے اتنے رہ جانے نے, ہر شاید اتنے رہ. میں کہا اچھا تے کو اللہ دا کام بھی کر لو. میں کہا حکم کرو. کہنے لگے وہ سارے نال چلو, چھٹی لے کے سکولوں, جے کوئی معاملہ بنتا تو چھٹی اسی لے دیں بچ کوئی سارے ہے بڑے لوگ, تو اتنے 40 دن چلا کرو. میں کہا پھر کی ہوگا, 40 دنوں بعد تمہیں نماز بھی صحیح آئے گی,
جنازہ بھی صحیح آئے گا تے پھر تانوں آیت الکرسی وغیرہ کافی تانوں نا دین چ اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. میں کہا جی میری گل سن لو, اے سکول دے بچیاں دا وقت ضائع نہ کریے, میں پڑھانا بھی ہے, تساں جو سننا میرے کو سن, نماز سن لو, جنازہ سن لو, دعاواں سن لو, تے باقی کوئی صورتاں جڑیاں مینوں آؤندیاں نے وہ بھی سن لو, تسی تصحیح بھی کر دیو, کوئی حدیث بھی مینوں آؤندیاں نے وہ میں تانوں سنا دینا. تے میں ٹھیک ہے جنہ کو دین میرے کو ہے, ماسٹر ہے میں, تے اے دے مطابق میں کہتے ڈیوٹی بھی دینی ہے, پھر اتوں ایک کوئی میں ہے میں ہی ٹر جاں تے بچیاں دا بھی عرض ہوے گا. کہنے لگے تانوں یہ دی بڑی فکر ہے تے آخرت دی فکر کوئی. میں کیا آخرت دی مینوں فکر ہے, کیوں نہیں فکر آخرت دی؟ اج کی فکر تساں اج تک کیتی ہے؟ میں چنگے کام کرنے چاہیے, پیڑے نہیں کرنے چاہیے. تے تبلیغ ساری یہ نہیں ہوئی سی نا وہ جڑی میں بیان کر چھڑی, کہ چنگے کام کرنے چاہیے تے پیڑے نہیں کرنے چاہیے. اگلی گل تساں مینوں اتنے کھڑ کے یہ دسنا ہے کہ چنگے کیڑے کیڑے نے تے پیڑے کیڑے. میں کیا مینوں قرآن دی قسم ہے پتہ جے سارا کہ چنگے کیڑے نے تے پیڑے کیڑے نے. تسی آندے ہو تو میں چنگے سنا دینا, تے آندے ہو تو پیڑے بھی سارے سنا دینا, میرے پتہ. وہ بند ہو گیا. وہ آکھن لگے پھر تواڈے نال اسی گل نہیں کردے, اسی پھر نہ انج کرنے ہاں کہ پچھلے ٹائم کل اسی آواں گے, اسی رات نوں اتھے ہی ہاں. تے میں کہ پھر تسی گل تے ہو گئی ہے, اے نہیں کل امیر نو لے کے آ. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے جتھے عام بندے کو کم نہ چلے, صدقے جاواں صدقے جاواں, پھر جڑا ادوں لے آئیے انہوں امیر آندن, انہوں لے آئیے انہوں امیر آندن. لے بھی ایسا حضرت امیر المومنین نو مومنہ دا امیر آکھیا نا, قرآن تے میرا ہاتھ ہی نبی پاک دی پوری زندگی پڑھ لے, جتھے مومنہ نال کام نہیں نہ چلیا اوتھے کلے ایمان. آباد رہو جی, مہربان, شکریہ. کہ تے نبی نے بھیج کے یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑا مومن جا رہا ہے, یا تے نبی آکھیا ہوئے خندق چاہو ویکھ لو جی بڑا بڑا مومن جا رہا ہے. نبی نے فرمایا نا برز الایمان, یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے. سر اٹھاؤ, یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. کسے پوچھا حضور کل کفر وہ کیسے تھا اور کل ایمان یہ کیسے تھا؟ پیغمبر نے فرمایا اس جنگ میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے پورا کفر اکٹھا کیا ہوا تھا. آج ہم جنگ ہار جاتے تو اسلام ہی ہار جاتا. وہ کل کا کل کفر جمع تھا, یہ کل کا کل بندے دے کر 2 کلو دودھ ہوئے تے بندہ 20-25 پرونے لے آوے. تے آکھیا پہ آج 50 شاہ نہ بنایا جی, دودھ ہی لے آؤ. اور چلو 2 کلو کوئی 3 کلو پانی پا کے چاہ دی پیالی پیالی بڑی جاندی, تے بندہ آکھے دودھ ہی لے آؤ, سیدھا چھڈو پراں. اوے ایویں کڑپو گے پے میں پھوکا پہ مارو گے اگ بالو گے, چھڈو پراں دودھ ہی لے آؤ. بندہ ایک بندے نو اندر کھڑ کے آندا ہے ساڈے گھر نا کل آئی کل, ساڈے گھر کل. کل دا مطلب کی سارا, بس اینا ہی مطلب سی میرا, سارے دا سارا کل, سارے دا سارا. روپیہ 200 ہے ہی نہیں, تو 100 کو نہیں, وہ کٹ کے 20-25 روپیے بندہ آخر میرے کول کل آئی. ہوں کل دا مانا تساں کیتا ہے, تساں ہی سواد مینوں دیتا ہے, ہوں تساں مینوں دیتا ہے, میں تہاڈے تو لطف پیدا کرنا. کل دا مطلب ہے سارے دا سارے دا سارا. نبی پاک نے کلے ایمان کہہ کے دسیا, لو بھئی یہ سارے دا سارا ایمان جے سارا. مولا تو نے جزائے خیر دے. ایمان والا ہونا اور ہے کل ایمان ہونا. ساری دنیا میں مومن ہیں اور علی صرف مومن نہیں, علی امیرن مومنین ہے. ایک آیت مجیدہ پڑھ لیجیے, سبحان اللہ. آیت مجیدہ پڑھ لیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین ثابت کرنے ہیں, پھر امام المتقین ثابت کریں گے, پھر وسیع رسول ثابت کریں گے, پھر خلیفہ ثابت کریں گے.
بندے حساب لاندے نے پہ ٹائم کنا کو رہ گیا جنہیں ہوئے انہیں کرنا خیر ہوئے تھوڑی مولا تم جزائے خیر دے میرے عزیزو سورہ نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے سورت دا نام ہی انشاءاللہ منافقون ہے کی نام ہے اے جڑے بندے کوئی پیڑا پہندہ نہ پہ میرے لوگ دیکھے تیرا کی خیال ہے کہ جڑے سورہ منافقون ہے تو پھر بیچی ہے نا جدو بندہ چومن لگتا ہے وہ تو منہ پرا کر لیندے اے قرآن تیری عظمت تو صدقے تو ایڈا پا کے تیرے وچ جویں دے بھی آ جان چومے ہی جاندے نے صدقے جاواں اے مولا تو جزائے خیر دے تو ایڈا پا کے سورہ منافقون تو نہیں یہ بھی قرآن ہی ہے نا جی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اذا جاءک المنافقون جب تیرے پاس منافق آتے ہیں چلو جب تیرے پاس منافق آتے ہیں میں ساڑھے دوست نے مہربان شیعہ سنی اتھوں والے کی تیر کیا دے انہوں میں آکھاں کہ جدوں تہاڈے کولوں مرزائی آوندے نے یہ آخر کدوں آوندے نے ویسے میں گل کرنا ہاں مطلب تہاڈے کو عام بھی آوندے نے جدوں بندہ آ کے گل پھر کری اگلی پھر پوچھے دس آوندے کدوں ہے نا اللہ فرماندا اذا جاءک المنافقون اے پیغمبر جب تیرے پاس منافق آتے ہیں رکھ قرآن تے ہاتھوں کو نبی آکھیا کدوں میرے کول آوندے تہاڈی کیا بڑی بڑی کی نال سنیا جی اے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں پہلا تے مننے نہ دنیا کہ نبی کوئی منافق آوندے سن بھائی تہاڈی کیا بات میں سورہ منافقون ہے اے پارا جناب علی 28واں ہے تے آرام نال بیٹھ کے پڑھ لیا جے کسے ویلے کدی کدی آپ بھی ویکھ لیا کرو بھی گل ٹھیک بیان دا کہ غلط بیان اچھا ہوندا ہے چنگا ہوندا ہے چنگا ساڈے ایک رشتہ دار کراچی وہ جیوں تردی ہے سویر تو لے کے 4 گھنٹیاں جو ساریاں دکاناں تو ریٹ پوچھ کے کھا رہا ریٹ پوچھ اے کہ کیا انہوں کیا کھانا کہ تم ریٹ ہی پوچھ دی جانی ہو سکا چنگا ہوں ریٹ پوچھیا چنگا ہوں اگوں پھر بھੈਣਾں گسا نہ کر میریاں بیٹیاں گسا نہ کر اس کئی باری گل اس طرح ہو جاتی ہے پھر گسا لگ گسا کرتی ویسے گل گسے والی تھی کوئی انہوں پوچھا میری بیوی نے اس آخیا کھانا تو ریٹ ہی نہیں پوچھ کے آ جانی سارے ریٹ تیرے پتا ہو سکا چنگا ہوں وہ پھر ایک دن نا وہ نوں دی چلی سودا لے اس پیسے دیتے ہو سکیا اما تھوڑے نہیں ہو سکیا پتا مینوں ریٹاں دا وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی شے کول ہوئے تے معلومات ویسے چنگی ہوتی یہ تے پھر ریٹ شیٹ بھی پوچھے ہون تے چنگے ہی ہوندے نے تے جے کدی قرآن پڑھ لیا ہوئے آئے ہائے تے بہت اچھا ہوتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے یقین کرو کئی ایسیاں گلاں نے تسی داد دے چھڑ دے ہو تے جیڑی گل تے سانو داد ملدی ہے نا وہ اسی جا کے آنے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دی مہر لگی آنا وہ بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دی نہیں لگی ہوندی وہ کئی باری تہاڈی لگی ہوندی ہے مہر بھੈਣ ਭਰਾ کی مہر بھੈਣ ਭਰਾ جناب شبیر تو ندی ہمشیر بھرا بھی علیہ السلام ہے تے ہمشیرہ سلام اللہ علیہ ہے حدیث عشق 2 بابس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب عشق کی کتاب کے 2 باب ہیں ایک کے لکھنے والے شبیر ہیں دوسرے باب کے لکھنے والے ان کی ہمشیر ہیں یہ بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دا صدقہ یہ بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دا کوئی شک نہیں دین بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دا ہی صدقہ ہے اسلام اس ویلے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دا ہی صدقہ ہے یہ جنہ ساڑھے کو حلال حرام دا نظام ہے نا یہ بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دا ہی صدقہ ہے ویسے یہ گل ہے کہ اگر بندہ گل ہی قرآن دی مخالفت چ لکھ دے تو تہاڈی داد دی وجہ تو وہ آندا مہر لگی وہ مہر داد دی لگی تینوں ایک گل دساں جیڑی گل قرآن دی مخالفت وچ ہوے نا نہ ویر مہر لاندا نہ ہمشیر مہر لاندا یہ دوویں اودے تے مہر لاندے نے جیڑی قرآن دے مطابق ایک اور گل نصیحت دی کر دیں نصیحت دی گل بھی کریں ہن میں اس عمر چ آ گیا تقریباً کہ نصیحت دی گل کر سکنا میں تو غصہ کرنے دی لوڑ نہیں
میں ایک عالم دین نو پوچھا قبلہ بھی زیارتاں تے جائیے تے کیویں پتہ لگے ساڈی قبول ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں پتہ لگے میں کیویں ہو سکتا ہے جڑا بندہ کربلا ہوندا ہے نجف ہوندا ہے شام جاندا ہے تے زیارتاں تو ہو کے واپس جاندا ہے وہ کلا بہ کے سوچ لوے کہ جدوں گیا سان ادوں میرے چ برائیاں کنیاں سن تے جدوں میں زیارتاں کر کے واپس آیا میں بچوں اینیاں چھڑ دیتی اینیاں میں چھڑ اگر ایک دو بھی بچوں سمجھیا نا بھی اے میں کی کرتا سا اے میں اگر چھڑ دیتی نا بچوں ایک دو صرف چھڑیے زیادہ نہیں سمجھی قبولیت دا آغاز ہو سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر دے ویسے سیر سور کر کے آنا ٹھیک ہے اتھوں کفن لے کے آنا بھی ٹھیک ہے اتھوں تسبیحاں لے کے آنا بھی ٹھیک ہے کھا کے شفا لے کے بھی آنا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کسے ویلے کربلا چو نا اتھوں ناقص چاواں مل جاندیاں نے چیناں دیاں تے چنگیاں بھی ملدیاں کسے بی بی نو کوئی دوپٹہ عام جہا نا 200 دا لیا کے دیں یا کہ تبرک ہے ساڈے گھر ایندا تبرک آیا سی ذرا سستی سی چادر ہو سکا میں واپس کرنی ہے تینوں یہی لبھی سی میرے واسطے انگوٹھی سستی کسی نے لیا کے دیو ہمارا تبرک تے تبرک ہوندہ نا ہاں میرے عزیز دوستو جننے بھی تبرکات لیا کے حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے دا علم حضرت عباس دے روزے دا علم بندے اتھے پیسے دے کے وہ لوا کے تے نویں پیسے دے کے ہوندے نے کہ اے برکت واسطے سانو دیو ساڈے واسطے بہت بڑی بات نہیں کہ جڑا حضرت عباس دے روزے دا علم ہوئے تے شبیر دے روزے تے لہرندہ ہوئے اسی انہوں الحمدللہ سال چ کدی کدی برآمد کرنے ہیں تے انہیں آج اس کی زیارت ہوگی جو حضرت امام حسین کے روزے پہ علم لگا ہوا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے گھر میں وہ علم رکھا ہوا ہے جو شبیر کے روزے پہ لہراتا رہا ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس کا علم کا ہمارے گھر میں ہونے سے میرے کردار میں کتنا اثر پڑا مہربانی یہ مطلب ہے قرآن بھی پڑھنا وہ چنگا ہوتا ہے اتھا ہی سنا میں چنگا ہوتا قرآن پڑھو چنگا ہوتا تسی قرآن روز دی ایک آیت دا ترجمے نال پڑھ لو نا جی تو انہوں پتہ لگ جا کرے گا بھیا کیڑا مولوی صحیح پڑھ رہا ہے کیڑا غلط پڑھ رہا ہے کیڑا شاعری صحیح کر رہا ہے کیڑا غلط کر رہا ہے اگر تسی بھی مہربان ہو ذرا تھوڑی جی مہربانی کریا کرو قرآن دے مطابق ہونا چاہیے قرآن دے مطابق امیر المومنین پہ پڑھنا تو میرا ہاتھ تیر کے آج انشاءاللہ امیر المومنین تیر میں امام المتقین سارا کام پھر اگے ہی رہے گا کیونکہ میرے کو اس ویلے 29 منٹ ہو گئے کتنا پڑھنا جی پوچھا جی کتنے بجے برآمد کی کتنے بجے برآمد کی چلو صاحب ذرا دسیا جی ٹائم دس دے جی تے پھر قاتل المشرکین پھر علی ولی اللہ تے پھر وسیع تے پھر خلیفہ تے پھر بلا فصل انہوں جنہ مرضی بے فکر ہو جو میں پڑھنا لیکن مغرب بھی قریب ہے تو میں نے سلجھنا دی برآمد شبیہ سلجھنا دی برآمدگی بھی میرا خیال ہے کہ میں انہوں نا قریب کرنے دی کوشش کرنا مجلس میں یار زندہ صحبت باقی بہت شکریہ بڑا اچھا سماعت فرمائے یہ مطلب ہے کدی کدی قرآن پڑھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے لیکن کدی کدی اچھا اللہ فرماتا عیسیٰ جب تیرے پاس میرے حبیب منافق آتے ہیں یہ مطلب ہے آؤندے نے نبی پاک کو منافق اور کہتے ہیں کی آندے نے کنوں آندے نے نبی نے نشہدو میں کھلوندیاں سار آکھیا سی ایک بندہ آکھے تے اشہدو یاد آ گیا زیادہ بندے رڑ کے گواہی دین تو آندے نے نشہدو ٹھیک ہے اتھے نشہدو ہے یہ مطلب منافق ایک نہیں سی زیادہ ہوں ڈھیر سارے وہ آ کے آندے کی سن آتے ہیں اور تجھے آ کے کہتے ہیں نشہدو انکا لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول سر اٹھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مسیتے کان دگے منہ کر کے آکھنا توڑے بولن سچی سچا شکریہ سچا دھیان رکھا جی مثال تو ہی نال دھیان رکھا میں گواہی دینا ہے تیر کے سچا یہ ضلع گجرات ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہاں جی
تو میرا خیال ہے کی ٹائم اچھا 6 بجے ٹھیک آدھا گھنٹہ ہے بھائی یعنی 32 منٹ ہو گئے نے 1 گھنٹہ پڑھا تو برآمدگی ہو جائے بس تو حق ہو جائے مہربانی ہم گواہی دیتے کنوں پہ آدھے اچھا گل ٹھیک پہ کر دیں رسول ہے نہ ہو اللہ دے رسول ہے یہ تو گل سچی پہ گل سچی پہ اللہ کے واللہ یعلم انک لرسولہ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ تو اس کا رسول ہے اگے سواد ہے اللہ فرماتا واللہ گواہ ہیں کیا بات ہے بھائی تو علی سنن دی ان المنافقین لو جی ہوں سواد آن لگا اتنے میں نہ لکھ کے رکھے سن دیتے سن مینوں کسی مہربان ہے اے چودھری افضل صاحب نے چودھری ممتاز صاحب نے چودھری مشتاق صاحب چلو انہاں دی مثال ہی دے لیں انہاں دے نام میرے سامنے میں پیانا حضرات میں گواہی دینا ہے تیر کے انہاں جو چودھری افضل صاحب یا چودھری ممتاز صاحب یا مشتاق صاحب وہ اتھے کوٹھے تے کھڑے ہو جائیں اور فرمان حضرات سانو پتہ ہے تیر گئی ہے جن مثال دی سمجھ نہ آئی ان قرآن دی کیویں آئی قرآن دا مجھے بہت شکریہ میں پیانا حضرات میں گواہی دینا یہ تیر کے میں تحصیل دا گجرات ہے وہ کوٹھے دے کھلو کے کھڑ حضرات سانو پتہ ہے تیر کے میں تے ایک گجرات بھی ضلع دا ہے اے جھوٹا جے بڑی باریکی نہ سنیں آجرا بندہ گل پہ کر رہا میں مثال پہ دینا یار ہوں تسی چلو شکر میں نے اوکا ہی جھوٹا نہ سمجھنا جو میرے پاس میں مثال پہ دینا یہ مطلب کی میں پیانا میں گواہی دینا ہے تیر کے ہوں یہ باریکی کی ہے بابا جی بہت شکریہ یہ باریکی ہے کہ چودھری پہ سمجھ دینے گل سچی پہ کرتا ہے بندہ جھوٹا ہے سبحان اللہ گل سچی پہ کرتا ہے تو بندہ جھوٹا ہے کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ تیر کے آڑے اس سچی گل دی وجہ تو انہوں سچائی نہ مان گیا راضی ہاں جی بھئی کیا بات ہے تیر چونکہ گل سچی پہ کرتا ہے تے تیر کے آڑے بندے کدھرے انہوں کدھرے سچائی نہ مان جان گل چونکہ سچی پہ کرتا ہے اے سویرے 50 بندے کو تیر کے ویزیاں دے پیسے لے کے نس گیا تے جواب اساں دینا ہونا چودھری تانوں پتہ ہے سی نا تے پھر تہاں سانوں دسیا کیوں نہیں بچوری آکھنا وہ گل انہاں کہ تہاں پیسے دتے کیوں سن وہ سچی گل پہ کرتا سی اساں حساب لایا جدوں تیر کے والی گل پہ سچی کردا ہے تے ویزے والی بھی تے سچی کردا ہونا نا ہونے چودھری آکھیں گے تانوں اساں ادھر ہی آکھ چھڑیا جے گل سچی ہے بندہ جھوٹا ہے جیڑے بڑے منافق آکے نا تو رسول ہے اللہ فرمایا گل سچی ہے بندہ جھوٹے جے صدقے جاواں سبحان اللہ جی گلاں سچیاں کردے نے بندے جھوٹے نے ہن مینوں جڑا سواد آن لگا پتہ نہیں تواڈے تک بھی آئے کہ نہ کئی باری دیکھو جی آوندا کی ساڈے پنڈ ایک بندہ بوتل پہ پیندا سی تے او دا رنگ دا سفید سی نازک جا بچہ بوتل پہ پیندا پیپسی دی تے او پھر جو پیتی اس تے ایک بندہ بیچارہ جس کٹ کدی پیتی سی زندہ جی تے او اس پھر ویکھ کے آکھیا جدھروں جاندی ہوے گی ٹھنڈ ہی باندھی جاندی ہے مطلب بندہ اندازہ ہی لا سکتا کیا بات ایک کئی باری بندہ گل سچی کرتا ہے تے آپ جھوٹا ہوندا ہے ہن میں سواد تاں آکھیا کہ کئی بندے تے پیندے کوئی پیندا تے سواد کوئی لیندا ٹھیک ہے نا جی ہن سواد کئی باری اس طرح نہیں ہوندا ساڈے نال اس طرح ہوندا خطیباں نال ذاکراں نال ساڈے سارے نال اس طرح ہوندا کئی باری اسی جنہ سواد سانو گل دا آیا ہوندا نا اپنے ذہن تواڈے تک اسی پہنچا نہیں سکدے کنورٹ نہیں کر سکدے ساڈے کول لفظ اس طرح نہیں ہوندے یا طریقہ نہیں ہوندا سانو تے آ گیا ہوندا او تانوں کنورٹ نہیں کر سکتے تو پھر جدوں تسی داد نہیں دیندے پھر اسی آنے آپ اپنے گناہاں دی معافی منگو
بندہ پوچھے تو مانگ، آپ مانگ جی کو پہنچائی نہیں جاتی۔ لو جی جہاں سواد میرے اندر ہے نا، میں شیعہ سنی اہل دوستاں وہ سواد پہنچانا چاہنا، پر اللہ کرے کہ میں پہنچا لواں، ورنہ پھر میں اپنے گناہاں دی معافی منگاں گا، میں تہانوں کچھ نہیں آکھن لگا۔ لو جی وہ گل سن لو جی، وہ کہ بہت شکریہ قبلہ، میرے اندر ایک سواد ہے، یہ مطلب ہے اس قرآن کی آیت تو فائدہ اٹھا کے بندے مہربانی کریں کہ مرنے سے پہلے پوری تاریخ پہ نظر رکھ کے ذرا دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو صرف سچی بات کرنے والے کو آپ سچا ہی مان لیں۔ پہنچ گئی ہے مولا تو جزائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بات سچی ہوتی ہے، بندہ صدقے جاواں جھوٹا ہوتا ہے۔ لو جناب علی، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب، ہائے ہائے کیوں یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنتن، اللہ فرماتا ہے اس لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ یہ جدوں گل ہوندی ہے سمجھتے نے پھڑے جان لگے ہیں، قسمیں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے کو بند کر رکھا ہے۔ راہ بھی اللہ دا ڈک دے نے تے قسمیں چک کے اپنے ایمان نو ثابت کرتے ہیں۔ قسمیں انہاں ڈھال دے طور تے رکھیاں نے، جتھے لوڑ پئی مینوں قسم جے قرآن دی، مینوں قسم جے خدا دی، مینوں قسم جے رسول دی، جڑا بہتیاں قسمیں چکے نا اودا دھیان رکھنا جے۔ گل کرنا کر، آرام نال کر، بہتیاں نہیں، بہتیاں قسم۔ ہاں کیوں؟ خالق کائنات فرماندے حبیب انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ فرماتا تحقیق برا ہے کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں کہ اللہ کون ہے؟ فرمایا ذالک بانہم، ہائے ہائے ایڈا سواد ہے۔ اللہ فرماتا حبیب آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، تیری رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن فطبع علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی، ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی ہیں، فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھیں گے نہیں۔ اللہ جدو مہر لاندہ نا ادو بندے نو سمجھ نہیں ہے کچھ بھی کری، تے جنہاں نو پیغمبر کو سمجھ نہیں آتی انہوں گجرات والے سمجھان ٹر پین، تے تمہیں سمجھا کے چھڑنا بالکل چھڑ دیو۔ اللہ فرماتا ہم نے مہریں لگا دی۔ میں کہ اللہ پاک کو نبی پاک کو آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تے تسی کو مہر لائی ہوں گے؟ وہ گھروں آتے ہیں۔ فرمایا میں کدی کافر تے مہر تے نہیں لائی، نہ کتے یہودی تے نہ کسی عیسائی تے، انہاں تے لا میں یہ کون ہوں؟ اللہ فرمایا میں تے دعوت اسلام دیندا میرا نبی، آؤ کلمہ پڑھو، آؤ توحید نو منو، آؤ قیامت تو ڈرو۔ میرا نبی تے آیا ایک بندے نو مسلمان کرنا، تو تیرا کی خیال ہے بندہ مسلمان ہونا آیا ہو تو میں کو مہر لا چھڑ، تے کو مسلمان ہاں کیڑے کرنا؟ بس ایک جملہ ایتھے پھر اذان سننے ہیں۔ میں کہ اللہ یہ کون نے؟ فرمایا یہ وہ ہیں کون؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کافروا، یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے۔ یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہوئے۔ ایمان نہ لانا اور ہے، ایمان لا کے پھر کافر ہو جانا اور ہے۔ ان ذہن سے رکھو، اذان سنو۔
صلوات ایک مرتبہ سے اللہم صلی ایک مرتبہ پھر صلوات بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مہربانی. لو جی میرے کو اس ویلے 42 منٹ ہو گئے نے تے تھوڑے منٹ باقی نے انہوں میں گفتگو مکمل کریں. یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے ثم کافر پھر کافر ہو گئے. قرآن وچ کافراں دا ذکر موجود ہے. یہ کافر نہیں، یہ کافر نہیں، یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. پورے قرآن چ جڑا انہاں واسطے لفظ ہے وہ کافراں واسطے نہیں. میں ذمہ داری نال کہہ رہا. اللہ فرماتا میرے حبیب ہم العدو فاحذرہم، یہ تیرے وہ دشمن ہیں جن سے بچ کے رہنا. تو اڈا کی خیال ہے یار؟ بھائی میرے عزیزو کافر کو بھی بچنا چاہیے، یہودی کو بھی بچنا چاہیے، نصارہ کو بھی بچنا چاہیے. دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے. لیکن کسی دے متعلق اللہ نے اس تاکید نال نہیں آکھیا جس تاکید نال منافق دے متعلق آکھیا. منافق دے یہ مطلب ہے جنہ منافق خطرناک ہے اسلام واسطے. مہربانی مہربانی. نبوت واسطے اوڈا کافر خطرناک نہیں. منافق ویسے خطرناک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں ہوتا حملہ کتھوں سے کرنا تے کیویں کرنا ہے. کدی ادھر بیٹھا ہوتا ہے کدی ادھر بیٹھا ہوتا ہے. وہ زیادہ خطرناک نہیں. وہ نبی پاک نو ویسے قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل پہ کرنا میں آخری ایس مجلس دی. نبی نو پتہ ہوتا سی کتھے کتھے بیٹھے. سار اٹھاؤ یار. اچھا تسی یہ گل دسو جنوں آکھیے بندہ پہ اے دے کولوں بچ کے رہیں انہوں پتہ ہوتا نا اے دے کولوں. اللہ فرمایا انہاں کولوں بچ کے رہیں. مطلب نبی نو پتہ سی نا اینے. تسی مینوں آکھو او دے کولوں بچ کے رہیں پھر تے مینوں سمجھ آوندی. تے جے تو اسی آکھو کسے کولوں بچ کے رہیں بھائی تہاڈی کیا بات ہے؟ پہ کسے کولوں بچ کے رہیں فکر ہی مومن ہے کسے کولوں بچ کے رہیں او دے کولوں بچ. یہ تو مطلب نشاندہی اللہ کیتی سی. نبی پاک نے نا حضرت حذیفہ نو 12 منافقاں دے نام دسے سن جنہاں نبی دا تھڑا دیتا سی. بولو یار. حضرت حذیفہ نے فرمایا سی میں ڈاچیاں سجانیاں نے. حضور نے فرمایا میں بندے سجانے نے. میں تینوں 12 دے نام دسنا جڑے میرے قتل دے ارادے نال بیٹھے نے میرے راہ وچ آئے بھی میرے نال جہاد تے نے تے راج مینوں قتل کرنا چاہندے نے علی نال نہیں سن. یہ دا مطلب ہے منافقاں دا پیغمبر نو پتہ ہوندا سی. او صحابی دا پیر چوما جُتی لبے تے جُتی چوما قبر لبے تے قبر چوما تے اودی قبر دی مٹی سر چ پاواں. ہر تیرے سیاںیاں ہون تو صدقے. اس رسول پاک نو مسجد چ کھلو کے پوچھیا جدوں تسی نہ حضور ہو پھر کیویں پتہ لگدا منافق کینوں آندے نے؟ کیا بات ہے بھائی. سانو تے پتہ نہیں لگدا. اسی کوئی نبی تے نہیں نا سانو وحی تے نہیں نہ ہوندی. فقبل علی ابن ابی طالب اجے گل پہ کردا سی تے علی اندر آئے. حضور نے فرمایا یا علی آجو. علی سامنے آئے. آئیں صحابہ بیٹھے سن. مشکات شریف بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث دا نمبر 240 ترجمہ اور تشریح علامہ وحید الزمان اہل حدیث. پیغمبر نے فرمایا علی کہہ دو علی بتا دو. حضرت علی نے فوراً فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم. صحابہ بیٹھے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کومپل کو ظاہر کیا ہے صدقہ جامع. مولا دائی تانوں جزائے خیر دے وے. اتھوں میرے مولا نے گل شروع کی تھی مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے بیچ میں سے اس دانے میں سے کومپل کو ظاہر کیا ہے. اس مخبر صادق نے مجھے کہا ہے کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. اے علی کوئی بندہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق. مومن اور منافق کی پہچان کا نام علی ہے. یہ مطلب ہے جو مومن اور ہوتا ہے امیر المومنین اور ہوتا ہے. مومن پہ شک ہو سکتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں. ہم علی کو امیر المومنین اس لیے نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ ہم نے ایمان اس میں دیکھ لیا ہے. نہیں علی وہ پیمانہ ہے جس سے مومن پہچانے جاتا. علی وہ پیمانہ ہے جس سے مومن پہچانے جاتا.
اس واسطے کہ اشہد ان امیر المومنین. ہن پھر اگے کسی ویلے امام المتقین یہ جڑے بغض علی رکھتے ہیں جدوں تک کافر تے مشرک پیغمبر نال قبلہ لڑے نے تے یہودی لڑے نے اس وقت تک کافر دی گل کافراں نال رہی. تسی ذرا میرے نال کوئی رل کے جواب دیو. صحابہ کرام بھی تے میداناں جنگاں چ آوندے سن. صحابہ کرام شہداء چ بھی ہیں 70 شہید نے. صحابہ کرام ہی شہید نے. یار جنگ احد وچ کنے 120 بندے جنگ خیبر شہید نے. صحابہ نے نہیں قربانیاں دتیاں نے شہید ہوئے نے. اینے صحابی شہید ہوئے نے تے اہل بیت اطہار چوں تے آل ابراہیم چوں حضرت حمزہ جیسے شہید ہوئے نے. ایک کدی کتاباں چ بہ کے آرام نال سوچی اینیاں شہادتاں ہوئیاں نے 70 شہید ایک پنڈ چ ہو گئے ہون تے سوچو اس گھر 100 کنا ہوے گا. لیکن کافراں نے صحابہ نو قتل کیتا ہے. تیاں تے صحابہ دیاں محفوظ رہی ہیں نا. بدر ہوئے یا احد ہوئے خندق ہوئے یا خیبر ہوئے صحابہ کرام بھی قربانیاں دیتی ہیں تے آل رسول بھی قربانیاں دیتی ہیں. جدوں تک کافراں نال نبی دی لڑائی ہوئی ہے آل دیاں تیاں بھی محفوظ سن صحابہ دیاں تیاں بھی محفوظ سن. سانو دکھ ایک کھا گیا ہے قتل کیتا سانے تے کربلا بھیناں نوں آندے دفنا لو ویراں ماما نوں آندے دفنا لو پتراں. پردہ دار بیٹھے نے بھین بھرا دا رشتہ وکھرا ہی ہوندا پر یہ جڑے بھین بھرا کربلا آئے نے انہاں دا کوئی وکھرا ہی رشتہ سی. جدن حضرت علی اس اپنی بیٹی دی شادی دا ارادہ کیتا بی بی پاک نے فرمایا جڑی کٹ بولتے سن نا بابا جان نال بابا جان نال بی بی پھر ماں تو بعد بولن لگے نا زیادہ. پہلے تو والدہ ماجدہ نال ہی گل کرتے صدقے. تے جدوں حضرت امیر المومنین نے صلاح کی تھی نا حسنین شریفین نال کہ اپنی بیٹی زینب دی میں شادی کرنا چاہوں تے پراواں بھین نوں خبر دیتی تے ایک دن آ کے کھڑے ہو گیا کول پردے وچ تے فرماندے نے بابا پھر میں اس گھروں ٹر جانا. فرمانا دور کوئی نہیں سامنے گھر ہے تیرے چاچے دے پتر دا دور تے میں شادی نہیں کر رہا میری تھی ایک ہی حویلی ہے بنو ہاشم دی اسے خاندان دے وچ ہی تیری شادی کر لگا اور سامنے گھر ہے دور تے نہیں. بی بی نے ایک جملہ آکھیا مینوں ایتھے آ. بی بی فرمایا بابا پاویں سامنے ہی گھر ہے لیکن اتنے حسین تے کوئی نہیں نہ ہو. حضرت امیر دی آنکھاں چانس فرمایا تواڈے بھین بھراواں دے میں پیار تو صدقے جدائی نہیں برداشت کر سکتی اینی کو بھی نہیں کر سکتی. تہجد دے ویلے بھی تساں کٹھے ہونا فجر دے ویلے بھی تساں کٹھے ہونا صبح وے ناشتے تے کٹھے ہونا ایتھے ہی. فرمایا جویں بھی ہے اماں مینوں آکھیا سی تیرے ویر نوں رات نوں پیاس لگدی تے میں اماں نوں آکھیا سی اماں جدوں پیاس لگی نا تو فکر نہ کرے میرے ویر نوں دوجی باری آکھن دی لوڑ نہ پوے ایک باری آکھے گا تو میں پانی لے کے آ جاؤں. اماں نال میں وعدہ کیتا وسیعتاں چ اماں نے آکھیا سی شبیر مولا نوں نہ قدرتاً قبلہ پیاس زیادہ لگے. بہن پیاندی سا جو پانی ماں تو بعد آباد رہو والد دے شہادت تو بعد یہ بہن پانی پیلاندی سی. فرماندے نے مینوں شبیر دی ایک فکر تو نہیں نا بابا. فرمایا چلو اس طرح کرنے ہوں میں گل کرنا حضرت عبداللہ ابن جعفر نو بلا کے نا جڑے داماد بننے والے سن میرے مولا دے میرے مولا فرماتے نے بیٹا میں تیرا کی لگنا. فرمایا سب تو پہلا تسی مومنہ دے امیر ہو امام المتقین ہو وسیع رسول ہو تے خلیفہ ہو رسول دے تے میرے امام ہو رشتہ داری بات دی گل ہے میرے تسی آقا ہو تسی حکم کرو. فرمایا بیٹا صرف اینی گل سی دھیاں والے جڑے پیو ہوندے نے نا گلاں عورتاں نال ذرا کردے سارے عہدے گڑائے نے حضرت عبداللہ نے لیکن پھر بھی تھی ہے نا. تفصیل دا ٹائم میرے کو مک گیا ورنہ میں دس دا کہ پیغمبر نے اپنی تھی ٹورن لگیا حضرت علی جیسے امیر نو سائیڈ تے کر کے آکھیا سی یا علی تینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں تو آپ ہادی دین ہے تو دین لوگوں سکھان آئے ہیں پر پھر بھی ذرا خیال رکھی میری بیٹی پیو دا دل بھی تے آئی ہے نا ویسے نبی پاک باپ دے دل رکھنے والے باپ بیٹھے ہو. حضرت ہے صدقے کدی نہ روو اس طرح آواز نال کسی اور کام میں. حضرت امیر نے فرمایا بس ایکو گل ہے کہ بیٹا میری جڑی بیٹی ہے نا وہ ویر تو جدا نہیں ہوندی. جی ٹھیک ہے
جدو مرضی آن جدو مرضی جان کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا نہیں ایک اور گل وہ پتہ نہیں ہوں نہیں پتا بندے امامہ دے علم غیب دے قائل ہیں کہ نہیں یا بندے کیویں سوچتے ہیں. حضرت امیر نے گل کی تھی فرمایا جدو کدی شبیر لمبے سفر تے نکلے نا ادو میری دھی نو تو روکنا نہیں کیونکہ حاکم روکے تے محکومہ جا نہیں سکتی. مرد روکے نا جی او دا والد بھی آکھے نہ آ کے اس بچی دا تے پھر بھی شریعت دا حکم ہے کہ حاکم تو بغیر بی بی بار قدم نہیں رکھ سکتی. فرمایا میری دھی شریعت تو واقف ہے دسن دی لوڑ مسئلے کوئی نہیں اے عالمہ غیر معلوم ہے. اے خدمت بیٹا تیری انجی کرے گی جویں زہرا نے نبی دی بیٹی ہو کے میری خدمت کی تھی. صرف اینا کرنا کہ جدو شبیر کتے لمبے سفر تے پکا پکا ٹور پوے ہائے آکھیا جے اے نہ ڈکی نہ روکی نہ کہنے لگا گل مک گئی. بی بی نو آکھیا میرے مولا نے بی بی خوش ہو گیا. فرمایا جدو کدی حسین لمبے سفر تے جان گے تو ہی نال جائیں گی عبداللہ جائے یا نہ جائے. بی بی فرمایا بابا ٹھیک ہے ہوں میں وہ گل کرن لگا تو تواڈے کولوں اجازت لین لگا. سوچو ایک بار اس گل نو یہ جڑی ایک گھر وچ اینی جدائی برداشت نہیں سی کردی یہ 10 محرم دی ڈیگر نو ٹوریا اس کیویں ہوے گا. آباد رہو جی جویں ٹوریا نے میں پڑھا جی. بی بی کھلوتے سن اندر لی کنات ہے جی باہر لی کنات ذرا باہر سی ایتھے ایک کنات سی خیمیاں دے دوالے کہ شبیر نے پلٹ کے ویکھیا جڑے نال سن نا میرے انہاں دی ہائے نکلی اتھوں پلٹ کے ویکھیا تے بہن اجے کھلوتی. اے وہ بہن ہے جڑی رات دی جدائی بھی برداشت. حضرت امام حسین علیہ السلام اتھوں پلٹ کے ویکھیا تے زہرا دی لاڈی نو کھلوتا ویکھ کے نا تے ہمشیر تو پہلا ویر رو پیا. جدو شبیر روئے نا فضا نو نال لے کے بی بی جلدی جلدی قدم اٹھان دے میرے مولا دے کول ہی آ گئے. فرمایا اماں دی جائی ہوتے نا اس نے کہا نا میں صبح تو لے کے ٹیگر تک لاشاں کٹیاں کیتی ہیں میرا حوصلہ تے تو ویکھ ہی لیا نا. ہاں اماں دی جائی. فرمایا میں تینوں ایک گل دساں میرے چلی دا خون ہے تے زہرا دا دودھ پیتا ہے. اماں دا جایا لاش میں تیری بھی ویکھن دا حوصلہ رکھنی ہاں ایک مہربانی کری میں مک گئی ہوں روئی نہ میرے سامنے ایک رو کے نہ نکلی میں میرا جان. واہ تیاری ہو گئی جی رو کے نہ نکلی. فرماتے نے پوچھ تو صحیح نہ کیوں روئے. فرماتے نے نہ بابا موت تو ڈردا سی نہ میرے ویر ڈردے نے تسی روئے کیوں موت تے تواڈے کی کچھ بھی نہیں. فرمایا بالکل ٹھیک آکھے اماں دی جائی روئے کیوں او دکھ سنا بہن نو نہ سنائے گا تے کنوں سنائے گا. ایتھے میرے مولا فرماندے نے اماں دی جائی کدی یہ گل میرے سر تے مک جاندی. ہائے ہائے فرماندے نے مطمئن ہو کے جا لوڑ پئی تے باہر آ جا. صدقے جاواں ویر ٹر گیا تے ہمشیر کنات دے اندر کھلو گئی. بی بی فضا نو بی بی نے کہا باہر کھلو کے دس میرا ویر کتھے وے. ہن زیادہ ٹائم کوئی نہیں باہر کھلو کے بی بی فضا آکھیا بی بی ہن تیرا ویر 4 قدماں تے. اما ہن بی بی تیرا ویر 10 قدماں تے. اما ہن بی بی تیرے ویر دی نظر میمنہ تے. اما ہن تیرے ویر دی نظر میسرہ تے. اما ہن تیرے ویر دی نظر اما ہن فرمایا تیرے ویر دی نظر کرب لشکر تے. اما ہن میرا ویر کتے. بی بی فرماندی ہے بی بی تیرا ویر کربلا دے ٹبے ال پہ جاندا ہے. اما ہن ٹبے تے جدوں پہنچے اندر بھی سندی ہے ہمشیر جڑی بچھڑدی نہیں سی. تے اگلا جملہ بڑا اوکھا سی جدوں حضرت فضا نے آکھیا بی بی تیرے ویر نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے. حیران ہو کے بی بی فرماندی ہے اما میرا ویر تلوار پہ کر آم جو بار کر نہیں. ہائے اماں ہون فرماتے ہے صدقے تیرے ویر نے سجے مونڈے تو تلوار اونچی کر لئی. اماں ہون لڑن لگا میرا ویر. بی بی فرماتی ہے بھائی نہیں بی بی اجے لڑن نہیں لگے اجے کوئی گل پہ کر دے نہیں کن لاؤ. جدو زہرا دی تھی نے کن کنات دے نال رکھے ادو شبیر پہ آتے سنو تسا میرا اکبر بھی مار دیتا ہے تسا میرا جوان ویر عباس بھی مار دیتا ہے تسا میرے مہمان بھی مار دیتا ہے تسا میرے جوان بھی مار دیتا ہے. آؤ پیاسے دی جنگ ویکھو صدقے جاواں آباد رہو. آؤ جدے ویر نہیں
شبیر ہے اس کلے بھرا دی جنگ ویکھو، اور جدے تساں پتر مارے نے اس کلے پیو دی جنگ ویکھو۔ میں تانوں دساں میرے ہاتھ وچ ذوالفقار ہے، میں علی دا بیٹا، میں محمد دا نواساں۔ جن ویلے شبیر کہ تیار ہو جاؤ میں ذوالفقار لے کے آ رہا، رو کے بی بی فرماندی لڑنا سی تے عباس نو آگ چھڑ صدقے جاواں ذوالکفل 12 میل دور ہے کربلا تو، شبیر دے پہلے حملے نال پوری فوج دے گھوڑے ذوالکفل دے شہر نال ٹکرائے۔ اور سنو بہادری شبیر دی، اور روز رونے ہیں مصاحب تے ذرا شجاعت بھی سن۔ شام تے کوفے تے گرد و نواح تے بصرے دیاں بزدلاں دے گھوڑے ٹکرائے شام ذوالکفل دیاں دیواراں نال۔ جنہیں نال دے نو پوچھیا توں کتھوں ہے؟ وہ سکا حسین میرے سر تے، جنہوں پوچھیا اسے کہا توں کیوں نہ سے؟ اسے کہا حسین میرے سر تے۔ اتنا خوف چھا گیا میرے مولا دا۔ ہن پھر ذوالجناح دی برآمدگی ہے، ہن میں لمبی مجلس نہیں پڑھ سکتا، شروع کر رہا ہوں 2-3 جملے تے آ جائے گا ذوالجناح۔ میرے کو 2 منٹ باقی نہ گھنٹے 2 منٹاں چ برآمد کرا دینا، ایک باری آواز بلند ہو جانی ہے۔ مینوں انج لگدا پیا جویں میری آواز بلند ہو، کسی دا ذمہ دار نہیں، نہ کسی دی اکھ دا ذمہ دار بننا چاہیے۔ ہاں دل دا درد ہے قرآن سامنے۔ بزرگ علماء فرماندے نے کہ غیب چو آواز آئی، پیو دی جرت وکھائی آ ماں دے دودھ دا اثر وکھا۔ پیو دی جرت وکھائی آ ماں دے دودھ دا اثر وکھا۔ تو کریم کتنے شبیر تلوار نے آمج رکھ کے فرماندے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگلی گل کرنے والی کوئی نہیں۔ بزدل واپس آئے، دھوڑے واپس آئے، تیر والے تیر ماریا، تلوار والے تلوار ماری، نیزے والے نیزہ ماریا، پتھر والے پتھر ماریا۔ پھر وہ ویڑا بھی آ گیا جدے تسی منتظر ہو۔ شبیر نہ زین تے سان نہ زمین تے سان۔ صدقے جاواں گئے ہو کدی زیارات تے؟ زیارات والے بولو۔ مسجد امام زمانہ وہ فرات دے کنارے تھے ہے بابا جی، جی بسم اللہ ہے اوتھے لتھا جے شبیر۔ حضرت امام زمانہ اوتھے آ کے کھلوندے سن تے کسے بندے پوچھیا مولا اوتھے قبرے پا کے اوتھے نہیں جاندے، ایتھے بہت زیادہ ہوندے ہو؟ میرا 12واں امام فرماندا ایتھے لتھے سن۔ زین چھڑائی امت نے ایتھے۔ جڑے یار سواری تے گئے ہو تسی میرے نال تعاون کرو، جڑے نہیں گئے اے قرآن دا واسطہ پہ دینا روندیاں کھانا۔ اللہ تانوں ایک باری وکھاوے تے صحیح لتھا کتھے وے اٹھا کتھے صدقے جاواں۔ او تو لے کے شہادت گاہ تک لوگ مار دے آئے۔ ہائے ہائے امام زمانہ دی مسجد تو لے کے کدی جاؤ گے تے دیکھو گے اتوں تک لوگ مار دے آئے نے۔ غریب دے چوواں پاسے تیر لگ گئے، لوگاں دیاں تلواراں ٹوٹ گئیاں۔ پتھر ماں کی دساں، متھے وچ تیر سی، حلق وچ تیر سی، گردن وچ تیر سن، سینے تے پشت تے تیر سن۔ تیراں وچ پروچے شبیر نے اکھ کھولی تے تھی ایتھے کھلوتی۔ فرماندے نے کیوں آئی ہے سکینہ؟ فرمایا ایک باری سینے نال لاؤ۔ فرمایا میرا سینہ فارغ نہیں۔ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں۔ بی بی دا منہ ایدر سی، ایدر منہ کر کے بی بی فرماندی ہے چلو نہ سینے نال لاؤ، ویکھ لاؤ میں اوکھی گڈی آئی۔ شبیر فرمایا میں ملنا۔ پہلا تیر شبیر نے گردن چو کٹیا، بی بی پاک گردن چو تیر نکلیا، خون دا فوارہ نکل گئے، بی بی دے چوڑے تے آیا، 3 قدم پیچھے ہو کے آندی ہے میں نہیں ملتی۔ پڑھ نماز ہوئے میرا مظلوم بابا، پڑھ نماز ہوئے میرا پردیسی بابا۔ سجدے وچ سار آیا، شمر نے زلفائے چ ہاتھ پایا، بی بی سر تے سر رکھ کے پہلے میں نو مار۔ واہ حسین یا حسین